إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، بندہ مومن رب کے سامنے انسان ہونے کے ناطے جب رحمان کے آگے کھڑا ہوتا ہے، رب اپنے بندے سے جو وعدے لیتے ہیں اور اپنے بارے میں جس عقیدے کا پرچار اور اظہار کرنے کا بولتے ہیں، ان میں سے سورۃ الفاتحہ کے اندر الحمدللہ رب العالمین، رب کی رب العالمینی، اسے پروردگار اپنا خالق اور رازق ماننے کے بعد انسان نے جو تسمیہ میں بسم اللہ پڑھتے ہوئے اپنے رب سے وعدہ کیا تھا، انہی لفظوں کو دوبارہ دہرایا جاتا ہے، الرحمن الرحیم، کہ اللہ میرا ایمان، میرا یقین، میرا عقیدہ، میرا اتقان بڑی پختگی کے ساتھ اور دل کی گہرائیوں سے میں یہ اقرار کرتا ہوں کہ تو رحمان ہے، اور یہ عقیدہ اللہ رب العزت سب کو عطا فرمائے اور گفتار سے نکال کے کردار کا معیار بھی عطا کرے۔ بھائیو اچھی طرح سن لیجئے کہ رحمان اور رحیم کو ایک ساتھ تسمیہ میں لانا، سورہ فاتحہ میں لانا، قرآن مجید کی ماں کے پاس لانا، ام القرآن میں اسے دوسری آیت بنا کے پیش کرنا، یہ بلا سبب نہیں ہے، بڑا اہم نقطہ ہے، زندگی سنوار سکتا ہے کہ اللہ رحمان ہونے کے ناطے وہ خالق ہے، اور یہ اس کی صفات میں سے صفت خلق کے ساتھ تعلق رکھتا ہے اللہ کا یہ نام، کہ رب نے جسے بھی بنایا ہے اسے اس کا پتہ ہے، وہ جہاں بھی ہے اسے علم ہے، اسے کیا کھانا ہے، کیا پینا ہے، کیا لینا ہے، وہ جانتا ہے، وہ بھوکا ہے یا پیاسا ہے، رحمان کو علم ہے۔ بلکہ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کا یہ لکھنا کہ کالی سیاہ اندھیری رات میں، برد و بارہ میں، طوفانوں میں، اندھیروں میں، بہت پہاڑی سلسلوں کے اندر، کسی گہری غار کے اندر جہاں چاروں طرف اندھیرے ہیں، ان اندھیروں میں رات کی سیاہی میں ایک کالی سیاہ چیونٹی اگر چل رہی ہے تو وہ قدموں کی چاپ عرش بری پہ سن رہا ہے، اور اسے علم ہے کہ وہ کس حال میں ہے، بھوکی ہے یا پیاسی ہے،
اور اس کے پاس وسائل اتنے ہیں، ذخائر اتنے ہیں کہ جس پتھر کو دنیا چاروں طرف سے بند کر دے اور راستہ کوئی نہ جا رہا ہو، وہ وہاں بھی کیڑوں مکوڑوں کو دسترخوان لگا کے ان کے من اور مزاج کے مطابق کھانا دیتا ہے، جس سائز کی چونچ ہے وہ ویسا دانہ بناتا ہے۔ یہ رحمان ہے، جسے بنایا ہے اس کو دے گا، پالے گا، سنبھالے گا، مانے یا نہ مانے اس کی مرضی ہے، فرما برداری کرے تو تب بھی، نافرمانی اور بغاوت پہ اتر آئے تو تب بھی۔ رحمان ہونے کے ناطے وہ کسی کی روٹی نہیں روکتا، روزی نہیں روکتا، وہ لقمے بند نہیں کرتا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ جو رحمان کا دنیا میں باغی بن کے رہے، وہ اسے صرف اپنے در سے دور کر دیتا ہے، در سے دور کرتا ہے، اپنے گھر آنے کی توفیق نہیں دیتا، نہ کم نہ زیادہ۔ لیکن اگر بندے نے یہ پہچاننا ہو کہ میرا رحمان کے ساتھ تعلق کیسا ہے، وہ تو دے رہا ہے، عطا کر رہا ہے، بدلے میں رحمان کو وعدے کر کے کیا دیا ہے، جسے اللہ مانا تھا، جسے تعوذ میں تسلیم کیا تھا کہ اللہ مجھے تیری پناہیں چاہیے، تیری حفاظتیں چاہیے، تیری نگرانی، الہی آبرو رکھنا بڑا نازک زمانہ ہے، دلوں میں کفر رکھتے ہیں، بظاہر دوستانہ ہے، الہ العالمین مجھے دنیا کے شیطانوں سے تو نے بچانا ہے، میں نے تیری پناہ میں زندگی گزارنی ہے۔ رب کا کھا کے گا کس کا رہا ہے، قدم رب نے دیے ہیں جا کہاں رہا ہے، ہاتھ اللہ نے دیے ہیں استعمال کہاں کر رہا ہے، نظر رب نے دی ہے یہ کس پہ ٹکا کے بیٹھا ہے، دل رب نے دیا ہے توکل کس سے سجا کے بیٹھا ہے۔ یہ بندے نے خود اپنا حساب کرنا ہے، اپنا محاسبہ جو خود کیا جائے وہ اچھا ہوتا ہے۔ حاسبو قبل ان تحاسبو، سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے آپ اپنا آڈٹ خود کر لیں، قبل اس کے کوئی دوسرا حساب و کتاب کرے گا تو مشکل ہو جائے گی۔ بسوں کے ٹکٹس کو میں دیکھتا ہوں، کمپنی کی طرف سے ان کو واچر جاری ہوتا ہے، اڈے سے نکلتے ہیں، اور بالخصوص میں فیصل آباد کے ٹرمینل پہ یا وہاں موٹر وے سے اترتے ہوئے کچھ بسوں کو دیکھتا ہوں کہ ان کے وہاں چیکر کھڑے ہوتے ہیں، چڑھتے ہیں، اگر واچر سواریاں وہ میچ کرتی ہیں تو ٹھیک، نہیں کوئی پرابلم آتی ہے، اونچ نیچ ہوتی ہے تو 11 گنا کر کے جرمانہ ڈال دیا جاتا ہے۔ یہ تیرے رب نے بھی تجھے سب دے کے بدلے میں تجھ کو جزا دینی ہے، اچھا کرے گا اچھا ملے گا، کیونکہ اگلی آیت کہہ رہی ہے مالک یوم الدین، مان ہے، مان یا نہ مان تجھ کو دے گا، رحمتیں دے گا، کرم کرے گا، روٹی روزی دے گا، آل بھی دے گا، اولاد بھی دے گا، مال و متاع سے نوازے گا، عزتیں بظاہر دنیا کی ملیں گی، سیادت اور قیادت ملے گی، عروج بھی دے گا، بلندی بھی دے گا، اور نہ ماننے والوں کو ماننے والوں سے زیادہ عروج دے گا، نہ ماننے والوں کو، نہ فرمانوں کو دنیا زیادہ دیتا ہے۔ اللہ رسول ہے الرحیم، هو رحیم فی الآخرہ، دنیا میں بتا رہا ہے کہ میں رحیم ہوں، رحمان ہوں، بنایا ہے کہ تو میرا ہے، تو میرا بن یا نہ بن، لیکن جب میں تیرا ہوں تو تیرا بن کے دکھا رہا ہوں، میں نے تیری سانس نہیں روکی، کھلی فضا دی ہے، ہوا دی ہے، چھاؤں دی ہے، دھوپ سے نوازا ہے، رحمان کے بدلے تو نے انسان بن کے انسانیت دینی تھی، بندگی دینی ہے، اور یہ فاتحہ میں کیا ہے تو نے، اور میرے ساتھ یہ تیرا پکا ایک دلی اعتقاد والی بات ہے کہ اللہ جب رحمان تو ہے، رحیم تو ہے، مالک یوم الدین تو ہے، ایاک نعبد، میں بندہ بھی تیرا ہوں۔ ہر انسان نے یہ وعدہ کیا ہے۔ اچھا اگر یہ وعدہ ہے، اللہ مدد بھی تجھی سے مانگوں گا اور اللہ مددگار بھی ہے، پھر رحمان کو چھوڑ کے وہ انسانوں کے در پہ دھکے کھاتا پھرے۔ ابھی کل آپ نے سوشل میڈیا پہ جو چیزیں دیکھی اس طرح کی قربے، کہ ایک مرے ہوئے انسان کی قبر کو دربار بنا کے، مزار بنا کے، اس کے گرد گھوم کے لبیک اللہم لبیک کی صدائیں لگانا،
انڈینز گانوں پہ رقص کرنا، چہروں پہ داڑیاں رکھنا، خود کو مسلمان کلیم کرنا، کلمے میں لا الہ الا اللہ پڑھنا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقرار کرنا، اور پھر وہ حرکتیں کرنا کہ جس کے رد میں محبوب نے پوری زندگی لگا دی، غزوے دیکھے، جنگیں دیکھی، لڑائیاں دیکھی، بدن لو لوہان ہوئے، اپنے ساتھیوں کو شہید کروایا. تو پھر ہم نے رحمان کا معنی نہیں سمجھا. الرحیم اگلا جملہ سبق یاد دہانی کے لیے دوبارہ دہرا رہا ہوں، پڑھایا بڑی مرتبہ ہے کہ الرحیم کا معنی ہے اس کی اللہ کی صفت ہے، مبالغے کے ساتھ ہے. قیامت کے دن اللہ رحمت کا تعلق صرف اس سے نبھائے گا جو دنیا میں اس کا بن کے رہا ہوگا. اس میں دھمکی بھی ہے، اس میں وارننگ بھی ہے، اس میں پیشگی خبر ہے. اگر تو میرا نہ بنا تو میں تیرا نہیں بننے والا. دنیا میں مجھے بھلایا تو نے، نسوا اللہ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، میں تجھے ایسی سزا دوں گا تو سب کو یاد رکھے گا، سب کے لیے کمائے گا، لیکن تیری جب کفن کو جیب نہیں ہے، قبر میں الماری نہیں ہے، کوئی سیف نہیں ہے، تو یاد رکھ اس قبر میں تو تنہا جائے گا. جو ضرورت ہوگی وہ عمل تیرے پاس نہیں ہوگا. اور تو یہ سمجھے کہ میں رحمان ہوں، میں نے دنیا میں مرتے دم تک تیرا حق ادا کروایا ہے، تجھے اپنی زمین میں جگہ دی ہے. الرحیم، تو کتنا ڈرا کہ کل قیامت اسی پہ کرے گا جو دنیا میں رحمان کو رحمان سمجھ کے، مالک کو مالک سمجھ کے آیا ہوگا اور ٹیسٹ میں پاس ہوا ہوگا. افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا ہم آنے والوں کو نہ آنے والوں کی حاضریاں برابر لگا دیں؟ ایک موجود ہے، ایک ایبسنٹ ہے، دونوں کو ایک جیسا لکھیں. ایک عامل ہے، ایک غیر عامل ہے، دونوں کو برابر دیں. ایک ماننے والا ہے، ایک انکاری ہے، کیا دونوں کو ایک حیثیت دے دیں؟ نہیں. الرحیم، کل قیامت کے دن میں بھی اسی کا جو دنیا میں میرا بنا تھا. جو میرا نہیں بنا، الرحیم کے اندر سزا ہے. لفظ الرحیم میں جزا بھی ہے، اور اس کی دلیل اگلی آیت ہے. خود تفسیر بیان کرتا ہے قرآن کی آیت، اگلی آیت کہتی ہے مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، وہ سزا و جزا کے دن کا مالک ہے. الدین کا لفظ عربی میں بدلے کے لیے آتا ہے. کما تدین تدان، تو جیسا کرے گا ویسا کیا جائے گا. یہ عدلے کا بدلہ ہے. جیسا تیرا بیہیو ہوگا، جیسا تیرا ایکشن ہوگا ویسا ری ایکشن آئے گا. جیسے ڈیل کرے گا ویسے ڈیل کیا جائے گا. جیسے نبھائے گا ویسے تیرے ساتھ نبھائی جائے گی. تو جیسے چلے گا ویسے تیرے ساتھ چلا جائے گا. تو جیسے رہے گا تجھے ویسے رکھا جائے گا. مالک یوم الدین. حضرات اس جملے کو اپنے دل پہ لکھیں. مالک، مالک. ایک مثال لے لیں. ہم نے ایک جانور پالا ہے، دنیا کا سب سے غبی جانور، اور قرآن مجید نے اس کی مثال دی ہے، اور کئی جگہ دی ہے، کئی حوالوں سے دی ہے. گدھے کی ایک مثال اللہ نے جو دی ہے، جو بدترین مثالوں میں سے ایک مثال ہے کہ آپ اس پہ قرآن مجید کی 70 نہیں 100 جلدیں بھی لاد دیں اسے فائدہ نہیں ہے. کمثل الحمار، یہ حمار کی مثال کس حوالے سے دی ہے؟ آپ اس کے صفر در صفر، کتاب در کتاب، آپ ساری کتب احادیث اس پہ لاد دیں، اسے تو کوئی پتہ نہیں جو آپ نے لاد دیا وہ لے کے چل رہا ہے. لوگوں کو فائدہ ہو، اسے فائدہ نہیں ہے. اب ایک مومن، بندہ مسلم، اللہ کا بندہ، صاحب علم، صاحب حلم، پڑھا ہوا، دانش مند، دنیا میں دانا بینا، عقل مند، صاحب فہم و ذکا کہلائے، اور اسے مالک یوم الدین میں لفظ مالک کا پتہ نہ ہو، تصور نہ لے پائے. آئیے تصور سیدھا کریں، اپنا امیج درست بنائیں. میں نے گدھے کو دیکھا ہے. جن لوگوں کا یہ ہوتا ہے نا، یہ اس کو 2 چیزیں بالخصوص دیتے ہیں، دانا پانی. دانا پانی اگر وہ باہر ہے دیہاتوں میں تو باندھ دیتے ہیں کھلا، یا چھوڑ دیتے ہیں کہ چارہ چورا چرے، گھاس کھائے، واپس لوٹے. اس کا مالک، اس کا خالق نہیں ہے. جو انسان ہے جو اس کا مالک کہلاتا ہے، یہ جس کا گدھا ہے
وہ اس کا مالک کہلاتا ہے کہ گدے والا ہے. وہ اس کو دانا دیتا ہے مگر دانا بنایا نہیں ہے اس نے. پانی دیتا ہے مگر وہ پانی کا خالق نہیں ہے. رب کا بنایا ہوا اکٹھا کر کے، جمع کر کے، خرید کر کے، کاٹ کر کے چارہ اور پانی اس کو دیتا ہے. لیکن گدھا غبی ہو کے، کند ذہن ہو کے، اڑیل ہو کے، ضدی ہو کے، بد دماغ ہو کے، یہ سارے لفظ ہم نے گدھے کے بارے میں بولے ہوئے ہیں. اپنے مالک کے اشاروں کو بھی سمجھتا ہے، لفظوں کو بھی سمجھتا ہے، اور مالک کی پچکار کو بھی سمجھتا ہے، ٹچکر کو بھی سمجھتا ہے. مالک کی ٹچکر اگر یقین نہیں آتا تو جن محلوں میں گدھا ریڑی والے لوگ رہ رہے ہیں، کبھی صبح صبح غیر شعوری طور پہ انہیں محسوس نہیں کروائیں، جا کے جائزہ لیں اور تھوڑا سروے کر کے دیکھیں. جب اسے ریڑی میں جوتا جا رہا ہوتا ہے نا، مالک صرف ریڑی کا آگے سے منہ اٹھاتا ہے، یہ خود بخود آگے ہو کے پیچھے ہو کے اس کے اندر اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرتا ہے. بیٹھا ہوا ہوتا ہے مالک، چاہتا ہے کہ اٹھ جائے، یہ اٹھ جاتا ہے. اس کو باندھنا ہوتا ہے، اس میں لے کے بندھوا لیتا ہے. اس کے منہ میں لگام ڈالنی ہوتی ہے، ڈلوا لیتا ہے. اور میں نے تو یہاں تک دیکھا ہے مالک لگام پکڑ کر کے اس کو اگر ہانکتا ہے تو چلتا ہے، اور اگر ٹچ کر دیتا ہے یہ تب بھی چل پڑتا ہے. یہ پچکارتا ہے، یہ رک جاتا ہے تیز دوڑتے ہوئے بھی. اور یہاں تک کہ اشارہ سمجھتا ہے. وہ تھوڑے سے پتھر ڈالے ہوتے ہیں، چھنکنا سا بنایا ہوتا ہے. مالک چلتے ہوئے یہ عام نارمل سپیڈ میں چل رہا ہوتا ہے، اس کو تھوڑا سا ایسے کھڑکاتا ہے اور یہ اپنی سپیڈ تیز کر لیتا ہے. اسے علم ہے کہ میرا مالک مجھے پانی دیتا ہے، دانا دیتا ہے، چارہ اور کھانا دیتا ہے. وہ اتنا مانے اور اتنا سنے کیونکہ مالک کا حکم ہے. آپ کا اور میرا مالک ہمارا خالق بھی ہے. ہم گدھے کے مالک ضرور کہلاتے ہیں مگر اس کے خالق نہیں ہیں. چارہ دیتے ہیں، چارے کے خالق نہیں ہیں. پانی دیتے ہیں، ہم نے پانی نہیں بنایا، رب نے پانی بھی بنایا ہے. ہمارے رب نے ہمارا کھانا بھی بنایا ہے، اور اس نے ہمارے وجود کا ایک ایک انگ بنایا ہے. اللہ پکارتے رہیں، بلاتے رہیں، آوازیں دیتے رہیں، صدا بھی رہے، منادی بھی رہے، اعلان بھی رہے، قرآن نازل ہو، یا ایھا الانسان کے پکارے رہیں، یا ایھا الذین آمنوا بولا جائے، کل عبادی الذین آمنوا، میرے بندو سنو، او میرے بندو سنو، او مومنو سنو. اور ہم پھر نہ سنیں، حی علی الصلاۃ کی آواز پہ توجہ نہ دیں. اور بھائیو، حیا کا معنی پچھلی ملاقات میں ہم نے ذکر کیا تھا. آپ کئی مارکیٹوں میں دیکھتے ہیں بچے کھلونوں والے جب پورشن میں چلے جاتے ہیں تو مست ہو جاتے ہیں. آپ نے اپنی چیزیں لے لی ہوتی ہیں، ان کو بلاتے ہیں، بیٹا آ جائیے. عرب دنیا کو میں نے مارٹ کے اندر اس طرح کہتے ہوئے سنا، تعال یا بنی، یلا ولد تعال، بیٹا آ جائیے. میں نے حساب و کتاب کر لیا ہے، چیزیں لے لی، آ جائیں. لیکن بچہ اس دنیا میں مست ہے، گم ہے. اسے چاہیے ہوتی ہے، اس کا دل لگ گیا ہے کہ بابا یہ بھی لے دیں، یہ بھی لے دیں، یہ بھی لے دیں. پھر آواز دی جاتی ہے تعال. پہلے تعال یا بنی، اور پھر کہا جاتا ہے تعال. اگر بچہ پھر بھی وہاں سے ٹس سے مس نہیں ہو رہا، ہل نہیں رہا، تو آخری، میں اس کا پنجابی میں ترجمہ ممبر پہ نہیں کر سکتا وگرنہ بڑا خوبصورت لفظ ہیں اس کے. جو لفظ بولتے ہیں نا عرب لوگ، کہتے ہیں ہائی، چل چل شاباش. یہ جب جھڑک ملتی ہے نا اور سختی سے کہا جاتا ہے تو بچہ جتنا مست ہو وہ سن کے آ جاتا ہے. آپ سوچ نہیں سکتے کہ اللہ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ تعالوا الی الصلاۃ، تعالوا الی الصلاۃ، او میرے بندو نماز کے لیے آ جاؤ. اللہ نے یہ نہیں کہا. 4 مرتبہ جملے ہیں، حی، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح. یہ مالک کا آوازہ ہے، مالک کا. مت سمجھیے کہ مؤذن نے بولا ہے، آواز اس کی ہے، ندا تو تیرے رب کی ہے. ایک بیچارے نے، لالا موسے والے نے ڈوبتے ہوئے آوازیں دی تھی، نہیں سنا کسی نے. جب بچا تو کیا کہتا ہے، واجہ ماریاں بلایا کئی بار میں، کسی نے میری گل نہ سنی. اس نے نہیں لحاظ کیا کسی کا. تیرا رب بھی کہتا ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. ماں سے
सैकड़ों गुना ज्यादा मेहरबान, करीम, नरम, प्यार करने वाले, रहमतों के 100 हिस्से करके 99 तेरे लिए रखने वाले रब ने तुझे जब जब बुलाया है, इंसान तुझे हुआ क्या है, कहां जा रहा है, बागी बन के बिदक के भाग के कहां जाता है? मालिक यौमिद्दीन। अल्लाह ने इन्हीं लफ्जों से फिर कहा है, या अय्युहल इंसान, ओ इंसान सुन, इन्नका कादिहुन इला रब्बिका कदहन फमुलाकी। एक एक स्टेप तू जो मेरे से दूर भाग रहा है, दरअसल फंदे में, शिकंजे में कसा जा रहा है। तू कब्र और मट्टी और धरती से नीचे होते हुए मेरी तरफ आ रहा है। मालिक। नमाज के अंदर खड़े होके बंदे की रूह ना कांप जाए, रोंगटे खड़े ना हो, जिस्म बेजान ना हो जाए, खौफ, रोब, दबदबा, हैबत, अंबिया के आंसू ना बहा दे। वो नमाज कैसी थी? हम तो आए, इमाम साहब ने पढ़ ली, हमें जरूरत ही नहीं, और इमाम साहब ने भी जैसे पढ़ी है वो भी अल्लाह ही हाफिज है। मेरे महबूब पढ़ते थे तो एक एक आयत हिला के रख देती थी। मालिक यौमिद्दीन, सजाओ जजा के दिन का मालिक। दिन कितना बड़ा है? 50,000 साल। 50,000 साल। उस दिन कैफियत क्या होगी? रिश्ते उलट दिए जाएंगे। आज रिश्तों में अट्रैक्शन है, कोई गिरे तो उठाया जाता है, बाइक से कोई बच्चा फिसले सब भागते हैं, कोई अजनबी ट्रेन के नीचे आया हुआ हो तो लोग इकट्ठे हो जाते हैं, 1122 को बुलाया जाता है, सायरन बजते हैं, एमरजेंसी डॉक्टर कॉल किए जाते हैं, एमरजेंसीज मौजूद हैं, रिश्तेदार दूर दराज से भागते हैं, यार अहबाब आते हैं। कल क़यामत के दिन ये सारे रिश्ते और खून की कशिश उलट कर दी गई है। ये है 50,000 साल का दिन, बदन पे कपड़ा कोई नहीं है, नंगे हैं, अला रूसिल अशहाद हैं। यौम यफिर्रुल मर्उ मिन अखीही व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी। आज कोई रिश्ता किसी के काम नहीं आ रहा, सारे देखते ही भाग रहे हैं। और मजीद सुनिए, मैं नहीं कह रहा, मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, ये सूरतुल फातिहा का इदराक कीजिए। आप कहते हैं क़यामत का दिन इतना खौफनाक, इतना दर्दनाक होगा, हर नबी रब्बे नफ्सी रब्बे नफ्सी रब्बे नफ्सी रब्बे नफ्सी, अल्लाह मेरी जान को खतरा है, मुझे माफ कर दे, अल्लाह मुझे माफ कर दे, मेरी जान छूट जाए। क्यों होगा? अल्लाह गुस्से में है। लैसा बैनहु व बैनहु तर्जुमान, प्योर अरबी में बात कर रहे हैं, और रब और बंदे के दरमियान कोई तर्जमा करने वाला नहीं होगा। अकेली जान। जहन्नम को 70,000 लगाम, मानिए या ना मानिए, मैंने जिसका कलमा पढ़ा है, मुझे अपने होने का उतना यकीन नहीं है जितना उनकी सदाकत पर यकीन है। कहा 70,000 लगाम, और ये लगाम तेरे मेरे रस्से नहीं है। एक फरिश्ता पर हिला देना, सिर्फ फूंक मार दे, अल्लाह ने फरिश्तों में इतनी ताकत रखी है, सिर्फ एक फूंक, दुनिया के सहारे पहाड़ों के जितने जकड़ बंद हैं वो खुल जाएं, आसमान उड़ जाए और हवा के इन हिस्सों में लिपट के रब के हाथ में आ जाए, पहाड़ रेजा रेजा हो जाए, इंसान बेवजन होके पतंगों की तरह उड़ने लगे। एक फूंक, पूरी दुनिया का सेटअप। ये जमीन को उठाना और हिलाना आसान है? बिखर करके रह जाए। एक फूंक से पानियों के अंदर से हाइड्रोजन जो है वो निकल जाए, ऑक्सीजन को आग लग जाए। पानी व इदल बिहार सुज्जिरत, एक फूंक में इतनी ताकत है। एक कब्र को उखाड़ना आसान नहीं होता, कब्रें उखड़ जाएं। व इदल कुबूर बुअसिरत, पढ़िए कभी कुरान को। ये एक लगाम को 70,000 फरिश्ता
70,000 لگام ہے، 70,000 فرشتہ ایک لگام کو پکڑ رہا ہے، جہنم ان کو پھر بھی گھسیٹ کے لے کے آ رہی ہے، گردن نکلی ہوئی ہے، پیچھے سے دیگر فرشتے ہانک رہے ہیں، اوپر سے اللہ کا عرش ہے۔ سورج کو مزید تلخی دے کے اور قریب کر دیا گیا ہے، بندے پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہیں اور پاؤں نیچے جکڑے ہوئے ہیں، نہ بھاگ سکیں گے نہ دوڑ سکیں گے۔ لا تزول قدم ابن آدم، یہ کیفیت اور ماحول بنا کے بال سفید ہو گئے، بوڑھے ہو گئے، حاملات نے حمل گرا دیے، بے ہوشیوں کے عالم، اور پھر تیرے رب نے پوچھنا ہے ہاں کیا لے کے آئے۔ سنیے، میں اس وقت سورہ یونس کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ تعالی آواز دیتے ہیں یا ایھا الناس۔ یہ آواز کسی وہابی، سنی، شیعہ، دیوبندی، بریلوی، چشتی، قادری کے نام نہیں ہے، انسان کے نام ہے۔ آپ کا کوئی مسلک، کوئی شہر، کوئی وطن، کوئی مٹی، کوئی دھرتی، کوئی علاقہ، کوئی رنگ، کوئی نسل، کوئی قد، کوئی کاٹ، کوئی لب و لہجہ، کوئی زبان، اگر انسان ہیں، آدم اور حوا کے بیٹے ہیں علیہم السلام، سنیے، رب کہتے ہیں یا ایھا الناس، انسانوں سنیے، انما بغیکم علی انفسکم، تمہاری شرارتیں، تمہاری بغاوتیں، تمہارا دوڑنا، میرے سے دور ہونا، منہ موڑنا، میرے سے نفرت، میرے سے بودھ، انما بغیکم علی انفسکم، میرے در سے، میرے نام سے، میرے تعلق سے، میری بندگی سے زندگی کو ہٹا کے الگ تھلگ ہو کے گزارو، مگر اس کا رزلٹ تمہارے خلاف آنے والا ہے۔ یہ بغاوتیں تمہارا ہی نقصان کرنے والی ہیں، میرا کچھ نہیں جائے گا۔ باپ کو چھوڑ کے 7 بچے بھی بھاگ جائے نا، نقصان بچوں کا ہے۔ یہ تو ایک دنیا کی مثال ہے، مالک کو چھوڑ کے جانور کہیں نکل جائیں، نقصان بھیڑوں کا ہے۔ اللہ کہتے ہیں تمہاری بغاوتیں تمہارے اوپر دلیل بن رہی ہیں۔ متاع الحیات الدنیا، یہ کس لیے میرے سے بغاوتیں ہو رہی ہیں؟ دنیا کا مال، دنیا کا مال، والدین، رشتہ داریاں، حسین و جمیل بیوی، خوبصورت اولاد، یہ پلازے، یہ منڈیاں، یہ دکانیں، یہ فیکٹریاں، یہ ٹرانسپورٹ سے جڑے ہوئے تیرے تعلق، یہ بھاگ دوڑ، یہ ڈالر، یہ یورو، یہ ریال، یہ کاشتکاری، یہ کھیتی باڑی، یہ منڈیاں، یہ تیری بزنس، تیرا ٹریڈ، یہی کچھ ہے نا۔ بغاوت کیوں کر رہا ہے؟ متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کا مال۔ ثم الینا مرجعکم، بڑی جلدی ختم ہونے والا ہے۔ تیرے بچے تجھے پکڑ کے، تیرے چچے تجھ کو پکڑ کے، تیرے رشتہ دار تجھ کو پکڑ کے دنیا کے حسن و جمال کے بارے میں سب کچھ دے کے ایک بیان دیں گے، پاگل ہو چکا ہے۔ سنا ہے نا مفتی صاحب کے بارے میں اپنوں نے کیا بولا ہے؟ دنیا کی رنگینی، مال و متاع، دنیا و دین کے نام پہ۔ جب تیرے اپنے لکھیں گے کہ میرے ابو کا کوئی بینک، کوئی سسٹم، کوئی کھاتا ان کے سائن پہ نہیں ہونا چاہیے، ابو مینٹل ہو چکے ہیں، مینٹل ہاسپٹل سے ڈاکٹر سے لکھوا کے ایک چھوٹا سا میڈیکل سرٹیفکیٹ دلوایا جائے گا، چھین لیا جائے گا تجھ سے، تیرا نام بدلنے والا ہے، ٹائٹل چینج ہونے والا ہے، انتقال اور شفٹنگ ہونے والی ہے۔ نہ پیلیاں تیری، نہ زمینیں تیری، نہ جائیداد تیری، نہ منڈیاں، نہ پلازے تیرے، نہ کاروبار تیرا، نہ اڈا تیرا۔ بابا کو کہاں بھیج دیا ہے؟ فاؤنٹین ہاؤس میں۔ کہاں بھیجا ہے؟ اولڈ ہاؤس میں۔ کہاں بھیج دیا ہے؟ ذرا جی وہ نہیں، آج کل مل نہیں سکتے، یار ملوا دو۔ نہیں جی بابا، اس پوزیشن میں آپ کو نہیں ملوایا جا سکتا۔ بابا جی انما بغیکم علی انفسکم، آج تو سوچے گا، تو روئے گا۔ بہادر شاہ ظفر ایک ہی سوال کرتا تھا، جس کو بھی تم مانتے ہو اس ماننے والے کو مان کے مجھے صرف ایک دن کے ایک لمحے کے لیے سورج تو دکھا دو۔ دنیا اتنی ظالم ہے، نہیں دکھاتی۔ جس نے لاڈ لڑائے تھے، جس نے راج کیا تھا،
جس نے دولتیں دیکھی تھی، جس نے حسن و جمال دیکھا تھا، یا ایھا الناس انما بغیکم علی انفسکم متاع الحیات الدنیا ثم الینا مرجعکم فننبئکم بما کنتم تعملون. ہم تمہیں خبر دیں گے تم کیا کر کے آئے ہو، تم کیا کر کے آئے ہو. تمہیں تو بھول چکا ہوگا، بھول چکا ہوگا. میں 1973 میں پیدا ہوا ہوں، مجھے نہیں پتا 73 میں کیا ہوا تھا. بلوغت تک چلیں، میرے نامہ اعمال اگر نہیں لکھے گئے، اللہ کا کرم. بلوغت کے بعد شاید مجھے یہ بھی نہ یاد ہو کہ میں بالغ کب ہوا تھا اور کب سے میرا نامہ اعمال لکھا جا رہا ہے، سوچئے. لیکن اس کے پاس لکھا ہوا ہے، وہ جانتا ہے. تحریر موجود ہے، تقریر موجود ہے، بیان موجود ہے، آڈیو موجود ہے، ویڈیو موجود ہے، ادائیں موجود ہیں، حرکات موجود ہیں، سکانات موجود ہیں، ایک ایک ریکارڈ موجود ہے. واٹس ایپ سے دنیا گھبرائی ہوئی ہے نا تھوڑی سی، کیا بنے گا. یہاں سے تو جلدی سے پاسا پلٹا کسی نے بتایا، ایسے ہی کسی نے کہہ دیا کہ جلدی سے ادھر ٹیلی گرام کی طرف ہو جاؤ. کیا وہاں یہ نہیں ہے؟ باقی جگہوں پہ نہیں ہے؟ تمہارا رب گھات میں ہے، تمہارا رب گھات میں ہے. سورۃ الفجر میں رب نے بولا ہے بالمرصاد، شکنجے لگے ہوئے ہیں، کسا جا رہا ہے اور جال لگے ہوئے ہیں. تو چاروں طرف سے گھیرے میں ہے، نرغے میں ہے. کہاں ہے؟ اب اللہ پوچھتے ہیں ہم تمہیں خبر دیں گے بما کنتم تعملون. یہ خبر دینے کے بڑے طریقے ہیں. اللہ کے قبر میں اور ہیں، نشر میں اور ہیں، حشر میں اور ہیں. جب فائلیں کھلیں گی، کتابیں کھلیں گی، ایک ایک فائل کھلے گی، سامنے آئے گی، پوری دنیا دیکھے گی. آڈیو بھی ہوگی، ویڈیو بھی ہوگی. ہے کہاں؟ تیری پشت میں، ریڑھ کی ہڈی کی آخری دمچی پہ تیرا بلیک باکس موجود ہے. تیرا سارا بایو ڈیٹا وہاں پہ پڑا ہے. تیرا جو ہے وہ بیک اپ تیار کیا جا چکا ہے. تجھے مٹی میں دفنا دیا جائے گا اور سارا جسم گل جائے. ہم نے مٹی کو کہا ہے اس حصے کو نہ کھانا، یہ ریکارڈ ہے اس کا. تیری سم کے اوپر نئی باڈی چڑھائی جائے گی. میں مالک ہوں، میں کر سکتا ہوں یوم الدین. اور جب تیرے ہونٹ جھوٹ بولیں گے، ہونٹ سی دیے جائیں گے. اور پھر ہم کہیں گے وہ باڈی کے اعضاء بولیں جن سے گناہ ہوا ہے، جرم کیا ہے. مالک یوم الدین، کون ہوں میں، میری پہچان کر. اور پھر اللہ کہتے ہیں کس کی وجہ سے میرا باغی بن رہا ہے؟ انما مثل الحیات الدنیا. اس پانی کے بلبلے کے لیے، اس پوری دنیا کی مثال اللہ کہتے ہیں ایک پانی کا بلبلہ ہے. کما ان انزلناہ من السماء، ہم نے آسمان سے اتارا، یوں تیرا، بلبلہ بنا، اندر ہوا بھری اور بڑا مست ہو کے چلا کہ میری زندگی. ہم نے دوسرا قطرہ اوپر گرایا، اس کا وجود ختم ہو گیا. پانی کو بہایا، فاختلط بہ نبات الارض، ہم نے زمین کے پودے اور بیج جو لوگوں کا کھانا تھا، مما یاکل الناس، اس میں ڈال کے والانعام، جانوروں کا چارہ بنا دیا. حتی اذا اخذت الارض زخرفہا، زمین خوبصورت ہو گئی، پھول بن گئے، پتے بن گئے، سبزہ ہو گیا، چاروں طرف جو ہے وہ بہار آ گئی. وزینت، خوبصورت لگنے لگی، مزین ہو گئی. وظن اہلھا، اور اس کے مالک کسان کہنے لگے انہم قادرون علیہا، میری فصل کتنی زبردستی ہے، فلاں کا فارم کتنا زبردست ہے، فلاں کا باغیچہ کتنا کمال کا ہے، اس نے گارڈننگ کتنی زبردست کی ہے، اس نے ٹنل بنا کے اندر بے موسمی جو ہے وہ سبزیاں لے لی ہیں، پھل لے لیے ہیں. اتاہ امرنا لیلا و نہارا فجعلناها حصیدا. ایک آندھی، اس آندھی میں تیز ہوا، تیز ہوا کے اندر آگ، ہم نے آگ لگا کے رکھ دی، جلا کے راکھ کر دیا. رات کو چھوڑ کے گئے تھے تو دن کو نہیں، دن کو دیکھ کے گئے ہیں تو وہ رات کو نہیں ہے، ہم نے اسے راکھ کر کے رکھ دیا. کأن لم تغن بالامس، یوں لگتا ہے کل یہاں کچھ نہیں تھا، اس سے پہلے یہاں کچھ نہیں تھا. کتنے شہر ہیں تیرے میرے اپنے ملک کے اندر؟ شیخوپورہ کے قریب ایک گاؤں جسے تیرے رب نے آگ سے اٹھایا اور دوبارہ اس کا وجود نظر نہ ہے. منگلا ڈیم کے اوپر میں خود اس گاؤں میں تقریر کر کے واضح و نصیحت کے ساتھ آیا. اگلے سال گیا تو وہ پورے کا پورا گاؤں ہی نہیں تھا وہاں پہ. کہاں ہے جی؟ زمین کھا گئی.
پانی اندر ہے، ایسے کتنے جزیرے ہیں جو کل تھے آج نہیں ہیں، کتنے شہر تھے۔ ہڑپا کا اصل شہر کہاں ہے؟ آئیے دیکھیے، موہنجودڑو چلیے، اچ شریف کی پرانی آبادی میں پہنچیے، پھر یہ تو صحیح چلیے مدائن صالح جہاں پہاڑوں کے کھود کے گھر بنائے گئے تھے۔ اللہ دنیا کی مثال دیتے ہیں جیسے وہ فصل گئی، تیری یہ دنیا کی ساری محنت تیرے نام سے چھین لی جانی ہے۔ کذالک نفصل الآیات لقوم یتفکرون، اگر تیرے اندر غور و فکر اور سمجھ اور بوجھ اور اپنے بارے میں کچھ احساس اور ادراک ہے تو یہ مثال ہم دے رہے ہیں اور تفصیل سے بیان کر رہے ہیں۔ واللہ یدعو الی دار السلام، ان آیات کو بیان کرنے کے بعد اللہ کہتے ہیں کہ میں تمہیں ایسے گھر کی طرف بلا رہا ہوں جہاں سیفٹی ہے، جہاں سلامتی ہے، دنیا میں اسلام لے آؤ، میں تمہیں دار السلام دے دوں گا۔ ایک تو دار السلام ہے نا، ہم نے نام رکھے ہوتے ہیں، بیت السلام، دار السلام، یہ مسجد دار السلام ہے، یہ بیت السلام ہے، یہ مکتبہ دار السلام ہے، یہ ادارہ دار السلام ہے، اپنے رکھے ہوئے نام وہ نہیں رہتے، لیکن اللہ نے یہ نام رکھا ہے جنت کا، سلامتیوں والا گھر، جہاں کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں، جو اس میں چلا گیا وہاں سے پھر اسے نکلنا نہیں پڑے گا۔ آباد العباد ہے، خالدین فیہا کے تذکرے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں میں دعوت دے رہا ہوں، آؤ گھر بنانا ہے تو۔ میں نے بڑے سارے لوگوں کو دیکھا ہے فیصل آباد کسی ٹرمینل پہ جب گئے تو آگے لوگ کھڑے تھے، جی فلاں ہاؤسنگ سوسائٹی ہے اسلام آباد میں ہے، فلاں ہاؤسنگ سوسائٹی ہے مری میں ہے، فلاں جو ہے فلاں علاقے میں ہے۔ یہاں تک کہ میں نے یہ بھی دیکھا کہ فیصل آباد کے اندر اشتہارات لگے ہوئے لوگ، اور یہاں پہ پراپرٹی جو ہے وہ ایڈوائزر وہ موجود ہیں، وہ سمجھاتے ہیں جناب آپ چلیے گوادر، مستقبل میں یہ ہوگا، آج نہیں تو وہاں کل سے ہی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو نصیحت کر رہے ہیں، ایڈوائز کر رہے ہیں، ڈیل کر رہے ہیں۔ اور پراپرٹی کہاں ملنی ہے؟ جنت میں، جہاں سارے کا سارا ابھی تیرے لیے ٹینڈر پڑا ہوا ہے، تو ایک دفعہ صدق کے دل سے سبحان اللہ بول اور پھر اپنا گھوڑا دوڑا، 100 سال دوڑاتا رہے، جتنا وہ سفر کر جائے اتنی جگہ جنت میں تیرے نام، اور تیرے نام کا پودا لگا کے اس کی شاخیں اتنی پھیلا دیں گے اور کہیں گے کہ یہ فلاں کی ہے، میری جنت کی وسعتیں تیرے تصور سے باہر ہیں۔ آنکھ نے ویسا دیکھا نہیں، کانوں نے ویسا سنا نہیں، اور سنانے والا کوئی ویسا بیان نہیں کر سکتا جو وہ ہے، اور نہ دل کے اوپر وہ کیفیت گزر سکتی ہے جو اس کی اصل حیثیت ہے۔ ہم تمہیں دعوت دیتے ہیں دار السلام کی طرف، وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ سورہ فاتحہ میں کیا پڑھتا ہے؟ مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ یہاں اللہ کہتے ہیں وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مستقیم، اللہ صراط مستقیم دیتا ہے، لیکن کس کو؟ جو وعدہ نبھاتا ہے اور بندہ بن کے دکھاتا ہے، اور پوری زندگی جو بھی مانگنا ہو رب سے مانگتا ہے۔ بھائیو یاد رکھیے، اکیلی توحید مکمل نہیں ہوتی۔ لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد اگر کوئی کسی ڈھیری پہ گر گیا ہے، شرک میں واضح مبتلا ہے، ساری زندگی موحد کہے، خود کو مومن کہے، اپنے کاغذوں میں اپنے نام کے ساتھ وہ مسلم لکھے، جو مرضی لکھے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتری ہوئی قرآن کی یہ سورۃ الفاتحہ، یہ ام القرآن کہہ رہی ہے جس بندے نے اپنے رب سے استعانت نہیں کی، مدد نہیں مانگی، جھولی نہیں پھیلائی، رب کے در کو دستک نہیں دی، مشکلوں میں رب کو چھوڑ کے کسی اور کو پکارا ہے، اس نے بندگی کا حق نہیں ادا کیا، اس نے توحید کو نہیں اپنایا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، مالک یوم الدین، سزا و جزا کے دن کا مالک، اگر اسے اقرار ہے ایک رب کے در پہ ایک ہو کے رہے، یا ایھا الناس کہہ کے رب نے سورہ یونس میں آواز دے کے اب بولا ہے تو بندہ بن میرے در پہ رہے، وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، وہ تجھے صراط مستقیم کی ہدایت خود دے گا، تجھے خود دے گا۔ اور بھائیو صراط مستقیم یہ کوئی تیرے میرا نام رکھنے سے نہیں ہوتا۔ کئی لوگوں نے اپنی جماعت کا نام رکھا ہوا ہے، ادارے کا نام رکھا ہوا ہے ادارہ صراط مستقیم، ایسے کچھ نہیں ہوگا۔ اگر آپ اپنے نام کے ساتھ بڑا خوبصورت کر کے لکھ لیں بیرنگ ہاؤس، اور ساتھ میں نام بڑا کوئی حسین جمیل، مگر دکان کے اندر بیرنگ نہ ہو، سوچئے ذرا
آپ نے بڑا خوبصورت ٹائٹل لگایا ہو، جمعے کے بعد دنیا اکٹھی ہوگی بریانی ہاؤس، دیگ بھی رکھی ہو مگر دیگ کے اندر مال نہ ہو۔ نام سے کیا ہوتا ہے؟ رب کام دیکھتا ہے۔ کام صراط مستقیم والے، یہ 2 پوائنٹس کا نام ہے، اور ہم نے جیومیٹری میں اپنے بچوں کو پڑھایا ہے، جب زمین کو ماپنے کا علم سیکھتے ہیں کہ 2 پوائنٹس ہوتے ہیں، 2 نقطے ہوتے ہیں، ان 2 نقطوں کے درمیان کئی لائنیں ہو سکتی ہیں، مگر سیدھی ترین سٹیٹ مستقیم خط مستقیم 2 پوائنٹس کے درمیان سٹیٹ مختصر ترین سیدھی ترین لائن کو اور خط کو خط مستقیم کہتے ہیں۔ صراط مستقیم، ایک جگہ بندہ کھڑا ہے، مخلوق ہے، دوسری طرف خالق ہے، وہ 2 پوائنٹس جو تجھے شارٹ ترین سیدھے ترین رستے پہ چلاتے ہوئے خالق کو ملا دیں اور رب کی رضا دے دیں، یہ صراط مستقیم ہے، اور یہی صراط جنت ہے، اور یہی صراط محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، صراط مستقیم پہ چلنا چاہتے ہو میری سیرت اپنا لو، جو میں نے کیا ہے وہ کرو۔ میری سیرت کیا ہے؟ کَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآنُ، یہ رحمان کا اتارا ہوا قرآن ہے۔ اب اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا، لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا۔ بھائیو، ہر بندہ کہتا ہے میں اچھا میں اچھا میں اچھا میں اچھا میں اچھا۔ مجھے عربی کے ایک شعر نے بڑا ہلا کے رکھا۔ آپ سب میں سے کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جس نے لیلا کا نام نہ سنا ہو۔ لیلا ایک کردار ہے، حسن والا، جمال والا، روب والا، ایک تاریخی حیثیت دی ہے۔ لوگ داستانوں کے اندر، میں نے دنیا میں کوئی قوم نہیں دیکھی جس نے لیلا اور مجنو کی کہانی کسی نہ کسی شکل میں بیان نہ کی ہو۔ مجنو ایک چاہنے والے کا نام ہے اور لیلا ایک چاہے جانے والا نام ہے۔ عربی شاعر کہتا ہے، اور اس آیت کا شاید ترجمہ ہی کر رہا ہے، کہتا ہے کل یدعی وصال لیلا، کل یدعی وصال لیلا، میں نے دنیا میں جسے بھی دیکھا ہے مجنو ہی نظر آیا ہے، اور ہر بندہ کہتا ہے لیلا میری ہے، لیلا میری ہے، لیلا میری ہے، لیلا میری ہے۔ وَلَيْلَا لَا تُقِرُّ لَهُمْ بِذَاكَ، جب میں نے لیلا سے پوچھا یہ تیرے مالک اور تیرے محب اور تیرے چاہنے والے تیرے مجنو کہلا رہے ہیں، لیلا کہتی ہے میں نہیں ان کو جانتی۔ لیلا نہیں اقرار کر رہی، سارے کہہ رہے ہیں میں صراط مستقیم پہ، میں صراط مستقیم پہ، میں مومن، میں مسلم۔ اور جس نے ایمان کی سند دینی ہے وہ کہہ رہا ہے واللہ لا یؤمن احدکم والذی نفسی بیدہ، مجھے اس رب کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، وہ بندہ مومن ہے ہی نہیں۔ کون؟ کون؟ حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، جو اپنے لیے پسند کرتا ہے جب تک وہ اپنے بھائی اور بہن اور دوسروں کے لیے پسند نہیں کرتا، جو مرضی کرتا پھرے وہ مومن نہیں ہے۔ پکڑے گئے نا، پکڑے گئے۔ کہا جو میری سنت سے ہٹ کے اپنے مزاج، اپنے معاملات، اپنا معاشرہ، اپنی سوسائٹی، اپنا سماج، اپنا وسیع، اپنے طریقے، اپنے انداز پہ چلتا ہے، من رغب عن سنتی فلیس منی۔ میں نے تو نکاح میں 3 ہی چیزیں دیکھی ہیں، منگنی، منگنی، نکاح اور ولیمہ۔ اس کے بعد ہم نے کتنی ایڈ کی ہیں؟ ہم صراط مستقیم پہ مومن ہیں، محبوب قسم کھا کے کہتے ہیں، اور جنہوں نے کہنا تھا یہ مومن ہے وہ مان ہی نہیں رہے، وہ مان ہی نہیں رہے۔ یہ قرآن پڑھ کے گیا ہے، وہ صدقے کر کے گیا ہے، وہ جہاد کر کے گیا ہے، جس نے جزا دینی تھی مالک یوم الدین مان ہی نہیں رہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کذبت کذبت کذبت۔ مجاہد تو نے بھی جھوٹ بولا ہے، غازی صاحب تیرا بھی جھوٹ ہے، او سخی صاحب تو بھی فراڈ کر کے آیا ہے، قاری قرآن تو بھی فراڈ کر کے آیا ہے۔ اللہ میں تو پڑھتے پڑھاتے، دیتے دلاتے، مرتے مراتے آیا ہوں، کہا دنیا کے لیے کیا تھا نا۔ اگر وہ میرٹ نہیں، وہ معیار نہیں، قرآن کہہ رہا ہے کھلے لفظوں میں، سنیے کن کو ملے گا؟ للذین احسنوا الحسنى وزیادہ،
जिन्होंने अपनी जिंदगी के अंदर हुस्न पैदा किया, अकीदे का हुस्न, गुफ्तार का हुस्न, किरदार का हुस्न, आमाल का हुस्न, इंसानियत का हुस्न। वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, ईमान का हुस्न, आमाल सालिहा का हुस्न, और जो हक है उसके इबलाग के अंदर हुस्न, और फिर उस पे सब्र का हुस्न। ये सब कहां से मिला? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तेरी जिंदगी और बंदगी का हुस्न मैंने मुहम्मदुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को मेयार बना डाला है। व मुहम्मदुन फर्रक़ बैनन नास, आपकी जिंदगी पे जो है वहीं से पता चलेगा फर्क कहां आ रहा है, फर्क कहां आ रहा है, सही कौन है, गलत कौन है, अपना कौन है, बेगाना कौन है, मानने वाला कौन है, बागी कौन है, मुत्तबे कौन है, मुखालिफ कौन है। ये जुमले कहने के बाद अल्लाह कहते हैं तुम अच्छा करके आओ, हम अच्छा का बदला अच्छा देंगे और भी ज्यादा देंगे। वला यरहकु वजूहहुम कतरुन वला ज़िल्ला, और ये जो लोग हैं ना अच्छा करके आने वाले, दुनिया में इनको ताने मिले, तनोड़े मिले, तशनी हुई, तान मिले, लोगों ने इन पे कीचड़ उछाला, इनकी कहानियां बनाई, स्टोरियां बनाई, लतीफे बनाए, इनको इनकी जिंदगियों को मसख किया, इनके साथ जुल्म किए, ज्यादतियां की, जीने नहीं दिया, जीने का हक नहीं दिया, खुली फिजा में सांस नहीं लेने दी, जेलों में बंद किया, दुश्मनियां की, जुल्म किए। अल्लाह कहते हैं आज क़यामत का दिन इनके मामले में किसी तरह की कोई कमी नहीं होगी, चेहरे पे कोई खौफ नहीं होगा, कोई हुज़न, कोई मलाल नहीं होगा, कोई परेशानी, कोई टेंशन नहीं होगी। इनके चेहरे, ये कौन है? उलाइका अस्हाबुल जन्नह। और हर जुमे की दूसरी रकत में इनके चेहरों का रब ने तज़किरा किया, ववुजूह यौमइज़िन नाइमा, इनके चेहरे बड़े फ्रेश, बड़े तरोताज़ा, उनके ऊपर एक ग्लो, एक ख़ास सी चमक, उनके ऊपर एक रौनक, उन चेहरों पे एक बिहा, उनके अंदर गुलाब की पत्ती के अंदर शायद इतनी तरावत और नरमी और खुशबू ना हो जितनी इनके चेहरों और इनके खाल और चेहरे। वजूह यौमइज़िन नाइमा लिसअयिहा रादिया फी जन्नतिन आलिया ला तस्मउ फीहा लागिया फीहा ऐनुन जारिया फीहा सुरुरुम मरफूआ व अकवाबुम मौदूआ व नमारिकु मस्फूफा व ज़राबिय्यु मबथूथा। ये सारे टाइटल, ये सारे एजाज, ये चेहरों का हुस्न, ये उनका जमाल, ये जन्नतों की बुलंदी, ये लगे हुए सूफे और इनके लिए बिछे हुए कालीन और लगे हुए तकिए और चलते हुए जाम लाते हुए पेश करते हुए नौजवान जन्नत के अंदर का एक खास मेहमान, और इसके चेहरे के ऊपर एक ताजगी और रौनक। वजूह यौमइज़िन नाइमा, और हुस्न की वजह से नूर और सफेदी। अल्लाह ये तज़किरा करते हैं इन लोगों का, कौन है ये? उलाइका अस्हाबुल जन्नह हुम फीहा खालिदून। इनको जब एंट्री मिल गई तो निकाल कोई नहीं सकेगा, निकाल कोई नहीं सकेगा। अब अगली भी बात सुनिए, मालिक यौमिद्दीन। अल्लाह कहते हैं वल्लज़ीना कसबुस्सय्यात, जिन्होंने बुरा किया, बुराइयां करके आए, जुर्म करके आए, ज़ियादतियां करके आए, जिनसे मैंने रोका था रुके नहीं, जो मैंने करने का कहा था वो करा नहीं। जज़ाउ सय्यअतिन बिमिस्लिहा, बुरा करके आ, जैसे हमें तेरी बुराई से तकलीफ होती है, और पता है अल्लाह को तकलीफ होती है बुराइयों से। आदम का बच्चा मुझे तकलीफ देता है, यूज़ीनी इब्नु आदम, आदम का बच्चा मुझे तकलीफ देता है। क्या तकलीफ देता है? मेरा शरीक कोई नहीं, मेरा शरीक बनाता है। ये कहता है क्रिसमस, ये कहता है रब ने बच्चे को जन्म दिया है, ये कहता है अल्लाह की औलाद है, ये कहता है रब के शरीक और साजी हैं, ये कहता है रब के अलावा और भी हैं जिनके पास इख्तियार हैं और वो मुख्तार कुल हैं, मोहताज नहीं, वो सब देते हैं, वो दाता हैं, वो देने वाले हैं। यूज़ीनी इब्नु आदम, जमाने को गाली देता है, जमाना तो मैं हूं, बिगड़ा खुद है और बदनामियां मेरे जिम्मे लगाता है। वल्लज़ीना कसबुस्सय्यात जज़ाउ सय्यअतिन बिमिस्लिहा व तरहकुहुम ज़िल्ला, चारों तरफ से इनके ऊपर फिटकार पड़ रही होगी, जिल्लत मुसल्लत कर दी जाएगी, जिल्लत मुसल्लत कर दी जाएगी। भाई अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे हम कभी गुबार में फंसे हुए हो ना, धुंध के अंदर,
चारों तरफ देखते हैं कि कहीं निकले मगर नहीं, आंखों के ऊपर, बालों के ऊपर, गाड़ी के ऊपर, स्क्रीन के ऊपर, एक ठुकी, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी होते हुए हाथ से परेशानी पे परेशानी, दिल धड़कते हुए, दहलते हुए, अभी और आके ठुकेगा, ये लगेगा तरहकुहुम ज़िल्ला मा लहुम मिनल्लाहि मिन आसिम। सारी दुनिया के वकील मिलके जिनके ऊपर एतमाद होगा ये बचाएगा, और जिन पे एतमाद होगा पीर बचाएगा, ये मुझे फुलां बचाएगा, ये मेरा मुर्शिद, ये मेरा हादी, ये मेरा रहबर, ये मेरा पेशवा, ये मेरा मुक्तदा, ये मेरा सहारा, ये मेरा आसरा, कोई वहां साथ नहीं देगा, बचाने वाला आज कोई नहीं। कअन्नमा उग़शियत वुजूहुहुम कितअम मिनल लैली मुज़लिमा, रात के अंधेरों की तरह इनके चेहरे स्याह और चारों तरफ से काले कपड़ों में ढांपे हुए अंधेरों के अंदर इनको आज लिया हुआ अंधेरी रात में कोई किरण नहीं, कोई जो है रोशनी नहीं, कोई नूर नहीं, कोई आसपास आने वाला नहीं। उलाइका अस्हाबुन नार, ये है जहन्नम वाले, आग वाले, हम फीहा खालिदून, यहीं पे रहेंगे। पता है आप भूल ना गए, वल्लज़ीना कसबुस सय्यात जज़ाउ सय्या, जजा और सजा का मामला है। नेक अमाल फरमाबरदारी तो जजा क्या है, अगर नाफरमानियां हैं तो सजा क्या है, बगावत है तो उसका बदला क्या है। अल्लाह कहते हैं वयौम नहशुरुहुम जमीआ, हम सबको इकट्ठा कर लेंगे, उस वक़्त क्या बनेगा। सुम्मा नकूलु लिल्लज़ीना अशरकू, हम मुशरिकीन से कहेंगे मकानकुम अंतुम व शुरकाउकुम, जहां हो वहीं रुक जाओ, अपनी जगह से आज हिलना नहीं है, हिलना नहीं है। फ़ज़य्यलना बैनहुम वक़ाल शुरकाउहुम मा कुन्तुम इय्याना तअबुदून फ़कफ़ा बिल्लाहि शहीदम बैनना व बैनकुम इन कुन्ना अन इबादतिकुम लगाफिलीन। जिनका नाम लेके उन्हें मुश्किल कुशा, हाजत रवा, बिगड़ी बनाने वाला, देने वाला, अता करने वाला और बेड़ियां पार करने वाला, जिंदगियों में आसानियां देने वाला माना जाएगा। जब अल्लाह पूछेंगे इन दोनों के दरमियान ये तुम्हारी इबादत करने वाले ये मामला क्या है, कहेंगे अल्लाह गवाह है हमारे और तुम्हारे दरमियान ये मामला हमारा नहीं था। और फिर इबादत करने वाले भी कहेंगे हाय काश हम गाफिल थे, हमें पता नहीं चला। हुनालिक तब्लु कुल्लु नफ्सिन मा अस्लफत, फिर जो जो गुजरा है वो सब जो है वो पुराना हो गया, याद आएगा। वरुद्दू इलल्लाहि मौलाहुमुल हक, और रब के पास, हक के पास भेजा जाएगा। वज़ल्ला अन्हुम मा कानू यफ्तरून, इनकी किस्से, इनकी कहानियां, इनकी झूठी करामतें, इनके बोल, इनके अकवाल, इनके फेल, इनके अमाल रमाद बना के, शराब बना के जब इनको दिए जाएंगे उस वक्त ये चीखें और पुकारेंगे। अल्लाह ने ये मंजर कशी की है। अल्लाह के लिए इंसान होने के नाते सोचना जरूर, ये मालिक यौमिद्दीन नमाज हिला देती है। अल्लाह से किए वादों पे कितने झूठ बोले हैं, कितने धोखे दिए हैं, कितनी मिलावटें की हैं, कितने हुकूकुल्लाह पामाल किए हैं, कितने हुकूकुल इबाद के अंदर हमने लोगों के हक मारे हैं। और फिर मुतमईन है, जाते जाते कहते हैं जी चले आए देते फातिहा पढ़ाओ। फातिहा अगर सही ख्याल से पढ़ी होती, तवज्जो दी होती, मालिक यौमिद्दीन के जुमले के ऊपर एहतिसाब का डर होता और अर्रहमान अर्रहीम के जुमलों की समझ होती और रब को अपना रब माना होता। और फिर इय्याका नअबुदु, हम अगली दफ़ा बात करेंगे, व इय्याका नस्तईन, अल्लाह ही की बंदगी में अल्लाह से मदद मांगी होती। ये दिन देखने को ना मिलता। अल्लाह क़यामत का दिन हमारे हक में कर दे, अच्छा कर दे, बेहतरीन कर दे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व आख़िरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाह। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अहबाब ज़ी वक़ार, किताबुल्लाह से, किताबुल हुदा से, अल्लाह ताला की वही से, कुरान मजीद की माँ उम्मुल कुरान से, सूरतुल फातिहा से मुलाकात का हमारा सिलसिला जारी है। इसे पढ़ने और ना पढ़ने की बहस से हम नहीं निकल सके, लेकिन काश कि हम इसको समझ जाते जो पूरे कुरान का खुलासा था, जिसमें ज़िंदगी के गुर, बंदगी के उसूल, ज़ाब्ते और कायदे थे, जिसमें रब की हैबत, अल्लाह की कुदरत, मालिक की ताकत, अल्लाह की अताएँ सब वाफिर थी। अगर हम इसके साथ जुड़ जाएं और अपनी ज़िंदगियों पे नज़र सानी करें तो इंशाअल्लाह एक बंदे की इस्लाह की ज़िम्मेदारी ले लें, ज़्यादा नहीं,
اور وہ بندہ آپ خود ہی ہوں، میں خود اپنی ذمہ داری لے لوں، تو کم از کم میں ایک آدمی کو تو ٹھیک کر سکتا ہوں، اور اللہ سے پھر مدد مانگوں، دعا مانگوں، تو اللہ تعالیٰ یقیناً آسانی کرے گا۔ ایک انسان پہ قرض ہے مگر اس کی اتنی حیثیت نہیں اپنی ہمت کے مطابق قرض چکا سکے، اللہ کی راہ میں دیتا ہے، تو کیا وہ پہلے قرض چکائے گا یا اللہ کی راہ میں دے گا؟ اللہ کو بے شک وہ ہلکا پھلکا صدقہ دے یا نہ دے، لیکن اللہ نے یہ اصول رکھا ہے کہ جب تک تو قرض نہیں دے گا تیرا جنازہ نہیں ہے۔ باقی رہ گیا کہ کوشش مخلص ہو کے کرتا ہے، اللہ کا وعدہ ہے جو بندہ قرض کو اتارنے بلا وجہ اٹھائے نہیں، اگر اٹھ گیا ہے تو مخلص ہو کے ادا کرنے کی کوشش کرے تو انشاءاللہ میرا رب اس کی مدد کرے گا، اور اگر وہ اپنی زندگی میں نہیں دے پایا میرا رب اس کے بعد اس کو ایسی اولاد، ایسے دوست، ایسے یار احباب ضرور دے دے گا کہ جو اس کی طرف سے اس ذمہ داری کو لے لیتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے بندہ مخلص ہونا چاہیے، اور اگر یہاں نہیں بھی ہوا اور وہ دینے میں مخلص تھا، ارادہ تھا، خواہش تھی، کاوش کرتا رہا، اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اس کا محاسبہ کرتے ہوئے اس کے قرض کے چکانے کا فیصلہ اپنی جناب سے کر دیں گے۔ رب کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے، لیکن انما الاعمال بالنیات و انما الاعمال بالخواتیم، جب ہم نیت ہی یہ بنا لیتے ہیں جی میں کمزور ہوں، میں نہیں دے سکتا، جو کرنا ہی کر لے، تو پھر یہ ایک اور پہلو ہو جاتا ہے، یا لیتے ہوئے نیت ہو کے دینا ہی نہیں۔ کیا دعا کرنے سے قسمت بدل جاتی ہے؟ جی بالکل بدلتی ہے، مگر اس کی ٹائمنگ اللہ نے نہیں بتائی۔ دعا کرنے سے تقدیر بھی بدلتی ہے، کیونکہ اگلا سوال یہ آ رہا ہے اگر تقدیر میں سب کچھ لکھا ہے تو محنت کس لیے اور دعا کس لیے؟ اللہ نے تقدیر میں ہی یہ لکھا ہے وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، یہ تقدیر میں لکھا ہے کہ تو جتنا ہل چلائے گا اتنا میں پھل دوں گا، جتنی گوڈی کرے گا میں اتنی ڈوڈی لگاؤں گا، جو بڑھ کے ہاتھ میں تھام لے یہ محنت اسی کی ہے، جتنا گہرا بور کرے گا تیرے ساتھ پانی کا معاملہ اتنا ہی پمپ تجھے دے گا، زمین کے اوپر بیٹھ کے یا پانی کرے گا نہیں دوں گا، اس کے جو راستے ہیں وہ اپنائے گا تو تجھے میں دوں گا۔ یہ تقدیر میں ہی لکھا ہے، اور تقدیر میں ہی لکھا ہے کہ یہ بندہ مجھے اپلیکیشن دے گا، درخواست دے گا تو میں دے دوں گا۔ بھائی اگر دنیا کا اصول ہے، واپڈا کا اصول ہے ڈیمانڈ نوٹس، اگر آپ نے اپنا میٹر لگوانا ہے تو ڈیمانڈ نوٹس اپلیکیشن کچھ پے کیجئے، دیجئے، ہم آ کے میٹر لگا جائیں گے، پڑے ہوئے ہیں ان کے وہاں، پڑے ہوئے بے شک سینکڑوں پڑے ہوں، آپ نہیں جاتے، ڈیمانڈ نوٹس نہیں پے کرتے، ادا نہیں کرتے، جا کے کہتے نہیں ہیں، کون لگائے گا؟ تیرے رب کا۔ یہ دنیا کا اگر اصول ہے تو تیرے رب کا بھی یہی ہے، تقدیر میں لکھا ہے دعا کرے گا۔ ویسے اس کی عمر جو ہے میں نے 60 سال لکھی ہے، اگر یہ دعا کر کے مجھ سے مانگے گا یا صلہ رحمی کرے گا تو میں 70 سال کر دوں گا، مثال دے رہا ہوں۔ آپ صلہ رحمی کر لیتے ہیں، اللہ سے دعائیں کرتے رہتے ہیں، اللہ عمر میں برکت دے دیتا ہے۔ اللہ نے تقدیر میں لکھا ہے نیک بن کے، اچھا بن کے، اور اپنی سیفٹی اور سیکیورٹی کا لحاظ رکھ کے چلے گا، میں اس کی زندگی لمبی کر دوں گا۔ اگر شرارتیں کرے گا، ون ویلنگ کرے گا، وہاں پہ ٹھکوا دوں گا، بڑے ٹائم پہ لوگ کہیں گے پہلے ہی مر گیا، ابھی تو بچہ تھا، ابھی تو جھولے، یہ سارا کچھ تو اللہ کے اوپر بہانہ مت بنائیں۔ کیا غسل خانے میں بسم اللہ پڑھ سکتے ہیں؟ جی آپ غسل خانے میں بسم اللہ پڑھیں گے، صرف پڑھ نہیں سکتے، کیونکہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہمیں نہانے کا طریقہ بتایا ہے اس میں پہلے وضو ہے، اور وضو سے پہلے توضؤ بسم اللہ، اس میں بسم اللہ ہے۔ جی گھر میں نا اتفاقی کی وجہ سے جھگڑا رہتا ہے، کاروبار بھی ٹھیک نہیں ہے، جھگڑے ہم نے خود ختم کرنے ہیں، کاروبار انشاءاللہ اللہ سے مدد مانگنی ہے، ہم دعا بھی کرتے ہیں اللہ دونوں طرح سے آسانی فرمائے۔ بھائی کی طبیعت خراب ہے، اللہ تعالیٰ صحت دے، باپ بیٹے کی صلح ہو گئی ہے، جن کا ہم نے پچھلی مرتبہ ذکر کیا تھا، اللہ تعالیٰ اس صلح کو برقرار رکھے اور 5 وقت کا نمازی بنائے۔ اسی طرح ایک اور بھی اعلان ہے کہ جامع مسجد رحمانیہ محلہ یوسف آباد میں آج نماز مغرب کے بعد حضرت مولانا عبد المنان نور پوری ان کا درس ہوگا، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، احباب نوٹ کر لیں، خیر اور برکتیں ہمیں ملے، بیماروں کو میرا رب شفا دے، اللہ دکھیوں کے دکھ دور کرے، فوت شدگان کے ساتھ اللہ بھلائی کا معاملہ کرے۔ ہمارے جو بھائی اذان کہتے تھے توقیر صاحب، ان کی ساس اللہ کو پیاری ہو گئی ہیں، اللہ ان کی لغزشوں کو معاف فرمائے، درجات کو بلند کرے، اور لواحقین کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا کرے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب۔